یہ جو عمل ہے ہینڈ پریکٹس کا، یہ زنا سے انسان کو بچاتا بھی نہیں ہے. جس نے ایک دفعہ کیا تو بس زندگی میں ایک ہی دفعہ کیا. آدمی کی 2 بیویاں، اسے نکاح سے پہلے اس کی عادت پڑ گئی. اس کا ایک یہ بھی بڑا نقصان ہے. تو وہ کہہ رہا ہے میری 2 بیویاں تھیں، میں اتنا مجبور ہو. السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کی ویڈیو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی، یہ والی مفت زنی کرنے والے کا نقصان کیا ہے، جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ ویڈیو. لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ، ان کا بہت بہت دھنیہ واد. میری یوٹیوب کی فیملی انڈیا میں موجود ہے، پاکستان میں موجود ہے، ان کا بہت بہت شکریہ. اسپیشلی طور پر انڈیا میں جو موجود ہے میرے فین، ان کا بہت بہت شکریہ، بہت دھنیہ واد. تو آئیے دیکھتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ ویڈیو. لیٹس پلے. یہ جو عمل ہے ہینڈ پریکٹس کا، یہ زنا سے انسان کو بچاتا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ خواہش نفس ایسی چیز ہے کہ یہ پوری کرنے سے بڑھتی ہے. آپ جو نوجوانوں کی ہسٹری جمع کریں نا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے ایک دفعہ کیا تو بس زندگی میں ایک ہی دفعہ کیا. جب یہ لت زیادہ پڑتی ہے تو پھر یہ بیماری شادی کے بعد بھی نہیں چھوٹتی. ایک آدمی کی 2 بیویاں، اسے نکاح سے پہلے اس کی عادت پڑ گئی. یہی سوچ کے کہ یار ابھی اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں، تسکین کر لیتا ہوں، برائی سے بچ جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. شیطان نے الٹے سیدھے اس کو دلائی دی اور کہتا ہے مجھے یہ برائی جب ہو گیا تو چسکا لگ گیا. پھر کہہ رہے پھر جب میں نے نکاح کیا ہے نا، ایک شادی کی ہے تو میری یہ عادت نہیں چھوٹی. دوسری 2 بیویاں اس کی، کہہ رہے پھر بھی نہیں. ایسی ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے صحیح کہا. ایک بندے کو جب لت لگ جائے اس کی تو وہ ہرگز نہیں چھوٹتی، چاہے اس کی شادی ہی ہو جائے. جس طرح انہوں کہہ رہے ہیں کہ شادی کے بعد بھی یہ لت نہیں چھوٹتی، بالکل ایسے ہے مفتی طارق مسعود صاحب، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جس بندے کو یہ لت لگ چکی ہے اس کی شادی کے بعد بھی نہیں چھوٹے گی. تو کہہ رہے میں اتنا غصے میں آ جاتا تھا کہ یار میری بیویاں بھی ہیں، پھر بھی مجھے ان کو تسکین اس میں ہوتی ہے. پھر تو یہ ہینڈ پریکٹس کا ایک یہ بھی بڑا نقصان ہے کہ جب اس کی لت پڑ جاتی ہے تو شادی کے بعد بھی یہ عادت نہیں چھوٹتی. تو وہ کہہ رہے میری 2 بیویاں تھیں، میں اتنا مجبور ہو گیا کہ ایک دن میں نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو، اپنی بیویوں کو 3 طلاقیں. کہہ رہے میں نے یہ سوچا کہ شاید اس عمل سے میں اپنے آپ کو روک لوں گا، پھر بھی نہیں رکا. دیکھا ویورز، اس بندے کی 2 شادیاں بھی ہوگی، اس کی لت پھر بھی نہیں چھوٹی. یہ پھر بھی اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا رہا. 2 شادیوں کے باوجود بھی اگر اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جب شادی سے پہلے ہوتا تھا تو بہت زیادہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا، اپنے آپ کو تباہ کرتا تھا. پھر بھی یہ عمل کیا اور ہم نے اس کو فتویٰ دیا کہ آپ کی دونوں بیویاں آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تو اب آپ بتاؤ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو ہم نے لوگوں کے یہ حالات دیکھے ہیں. ایسے لڑکے آ کے بتاتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے، یار تمہاری ہڈیوں میں اتنا جوس کہاں سے آیا، تم مر کے ختم ہو جاؤ گے اللہ کے بندو. جب بھی یہ گناہ ہو جائے 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے اور اپنے آپ کو کوئی سزا دینی ہے، صدقہ کے ذریعے یا روزے کے. سب سے بہتر سزا روزہ ہے. صدقے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا، روزے سے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اسی طرح جم جانے والے بھی اکثر ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں اور اس برائی سے بچنے کا بہت فائدہ. اس نے قسم کھائی کہ میں اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دوں گا، چھوڑ دوں گا اگر اب میں نے اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کی. تو پھر ایسا ہی ہوا. اس نے جب یہ قسم کھائی تو اس سے رہا نہیں گیا، اس نے پھر اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کی. تو اسی مسئلے کے اوپر بات کی انہوں نے مفتی صاحب سے، انہوں نے عالم سے بات کی، انہوں نے پوچھا، مسئلہ پوچھا. تو پھر صاحب نے اس سے کہا کہ آپ نے طلاق دے دی تو اب یہ آپ کی بیوی نہیں رہی، دونوں بیویاں اب آپ کی بیویاں نہیں رہی. تو کیا حاصل کیا؟ بیویاں بھی گئی، زندگی تباہ ہو کر رہ گئی اس ہاتھ کی وجہ سے. تو آپ کنٹرول کریں، اس ہاتھ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، ہرگز اس ہاتھ سے اپنی خواہش پوری نہ کریں. یہ لت ایک دفعہ لگ جائے تو جاتی نہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن میں نے آپ کو بتایا اس میں مایوس نہیں ہونا، یہ چیزیں جلدی نہیں چھوٹتی. ایک چیز کی لت اگر پڑ چکی ہو تو پھر ٹائم لگتا ہے چیزوں کو چھوٹنے میں، لیکن لڑتے رہنا ہے زندگی بھر. تو یہ جو حرکت ہے نا ہینڈ پریکٹس، اس سے بھی انسان مینٹلی کیا ہو جاتا ہے، بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، جس سے جو نیچرل ایک پروسیس قدرت نے رکھا ہے، خدا نے رکھا ہے، وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے اس عمل سے. تو ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مفتی طارق مسعود صاحب کا بہت اچھا بیان تھا. ہاتھ سے جو بندہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس کے کتنا نقصان ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک بندہ تھا، شادی سے پہلے اس کو یہ لت لگ چکی تھی، وہ اپنی خواہش پوری کرتا تھا اپنے ہاتھ سے. تو اس کی شادی ہوئی تو پھر بھی وہ نہیں رکا، یہاں تک کہ اس کی 2 شادیاں ہوئی. 2 شادیوں کے باوجود بھی وہ نہیں رکا. اس کی 2 بیویاں ہو گئی، پھر بھی وہ نہیں رکا، اپنے ہاتھ سے مفت زنی کرتا رہا. یہ حدیث بھی ہے کہ آخرت میں اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ سب کو صبر دے. اور آپ کو چاہیے کہ آپ روزہ رکھیں. آپ روزہ رکھیں گے تو آپ بچ جائیں گے. جس طارق مسعود صاحب نے کہا کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، لیکن جانے سے پہلے چینل پر نیا چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو. ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد. اللہ حافظ.